واللہ اگر آپ لوگوں کی زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں تو آپ لوگ مرنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھنے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی اللہ رب العزت کے الفاظ ہمارے دلوں کو ٹچ نہیں کرتے. ہم ایک کان سے سنتے ہیں لیکن دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، وہ بات دل تک نہیں جاتی. اور اس کنڈیشن کا جو سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ نفس اور شیطان اٹھا رہا ہے، کہ شیطان نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا اور نفس نے ہمارے لیے دنیا کو ضروری بنا دیا. تو دنیا میں جو بھی دنیا کی آواز لگائے گا ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے. جہاں بھی لذت دکھائی دے گی، جہاں بھی فائدہ اور سکون دکھائی دے گا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اس طرف ہمارے قدم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ویسے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ تک نہیں کیا کہ اللہ ہمارے رہبر ہے، ہمارے محسن ہے. اگر کوئی ہمیں نقصان سے بچائے تو ہم اس کو کہتے ہیں تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ، آپ کی وجہ سے میں اتنے بڑے نقصان سے بچ گیا. اس کی عزت، اس کی سیلف رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے ہماری نظروں میں. بٹ اللہ بھی تو آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بھی تو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے نا. پھر ہم اللہ کو تھینک یو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی شکر گزاری میں اس کی عبادتوں کو کیوں نہیں سٹارٹ کر رہے؟ اس کے ساتھ اپنا معاملہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ ارے وہ رب جس پر لوگوں نے جان دے دی یار، اس رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی زندگی نہ جانے کب کس موڑ پہ ختم ہو جائے، یا پھر یہ بچی کچھ ہی زندگی، کسی کے پاس 10 سال کی زندگی ہوگی تو کسی کے پاس 20 سال کی زندگی ہوگی، تو یہ بچی کچھ ہی زندگی اس کے حوالے کر دی جائے، اس کے لیے گزاری جائے. یار وہ لوگ جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں ان پر ہم 10 سال ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنانا چاہتا ہے، اس اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میرا دل. اس اللہ سے جڑنے کے جذبے ہی نہیں ہے میرے دل میں. جس بھی خواہش کو اٹھا کے دیکھو، جس بھی سوچ کو سوچ کے دیکھو، میری ساری خواہشیں دنیا سے، میری ہر لذت دنیا سے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ایسا انسان جس کا موت پر ایمان ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اور پھر یہ ایمان ہو کہ مرنے کے بعد پھر میں نے زندہ بھی ہونا ہے، وہ کیسے اللہ کو بھول جاتا ہے؟ اور آج کا مسلمان بھی بڑا عجیب ہے یار، اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے. اپنی دنیا بنانے کی خاطر، اپنے گھر والوں کو پالنے پوسنے کی خاطر ہزار نوجوانوں کی زندگیوں کو، ہزار لوگوں کی زندگیوں کو گمراہیوں اور اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے. پلیز میرے بھائی، پلیز میری بہن، مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں. لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری، لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے.